درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ، پہلے دن اور پہلی رات کی یہ بات ہے تو آگے آگے کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما۔ تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دے، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دے، بس اس میں عبادت کرنا، اس میں خوب سجدے کرنے، اس میں روزے رکھنے، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا اب اپنے بستر پر کم تشریف لاتے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، رات رات دیر تک نوافل ادا ہوتے، دعائیں ہوتی۔ فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، ٹھیک ہے۔ اور میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے، اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو حدیثوں سے یہ 4 مین باتیں پتہ چلی ہیں، نمازیں، نوافل، دعائیں، تلاوت اور سخاوت۔ یہ ہم نے بھی پکڑ لینا ہے۔ اپنے رمضان کو اس بار اس طرح گزار کے دیکھو کہ عبادت میں گزارنا ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، خوب تلاوت کریں۔ تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پراپر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا۔ دنیا بھر کی معلومات، $1 لینا نہیں، ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے، سونے کا بھاؤ چیک کرنا ہے، دنیا بھر کی بحث کرنی ہے، قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا۔ بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر؟ نہ کریں ایسا۔ ایٹ لیسٹ اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا۔ اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائیں کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ ایٹ لیسٹ تراویح کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں۔ میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں۔ اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں، فرمایا کیا اس نے، مجھ سے کیا بات کی ہے رب نے، تو خدا را قرآن کو وقت دیں، قرآن کی اپنے تلفظ درست کریں۔ دعوت اسلامی یہ ساری سروسز آپ کو دے رہی ہے، آن لائن کلاسز موجود ہیں، آپ آن لائن پڑھ لیں، گھر بیٹھے آپ کو آن لائن قاری صاحب پڑھا دیں گے، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا دیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے بڑی ایک آسان تفسیر قرآن صراط الجنان بالکل آسان اردو میں موجود ہے، اس کو PDF بھی ڈال دیا ہے، اس کو اپلیکیشن بھی بنا دیا ہے، آپ آڈیو بھی ریلیز کر دی ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے صرف سنتے ہی رہیں قرآن کو کہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ اور آج کی اردو میں 100 سال پرانی اردو ڈیفیکلٹ تھی اور آسان اردو میں لکھ دیا کہ لوگ سمجھیں۔ تو
تو اس بار قرآن کے ساتھ رمضان گزاریں. میرے آقا دور فرماتے تھے قرآن پر. جو حافظ بچے مجھے سن رہے ہیں کم از کم رمضان میں قرآن تو پکا کر لیں. رمضان میں تو اپنے قرآن کی دہرائی کریں. ویسے تو سارا سال ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے, خاص رمضان اور قرآن کا ایک کمبینیشن ہے, اس کو حاصل کر لیجیے. اور آپ کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے. اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے. کتابیں PDF پہ آ گئی, ویڈیوز آنا شروع ہو گئی, کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئے. یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے, نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے. اب فنگر ٹپس پہ دل میں دین ہے. ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پر, صحابہ کرام نے 6 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے. آج کمپائل کر کے بکس ہیں, ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, کتابیں موجود ہیں, PDF پہ موبائل میں آ جاتی ہیں, ایپلیکیشنز مل جاتی ہیں, آڈیو بکس آ جاتی ہیں. اگر نہیں سیکھنا تو اور بات ہے. ایک جملہ یاد کر لو, کام آئے گا. جس کو کام کرنا ہو نا, کوئی بھی کام کرنا ہو, اس کے لیے راستے بہت, اس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت. اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں, یہ خود سوچ لیں. اور پھر اس رمضان میں سخاوت کیجیے. اور یہ جو سخاوت ہے نا, اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بڑی پیاری ہے. رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے, ماہ مؤاسات بھی کہا جاتا ہے. ماہ مؤاسات, مؤاسات کے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا, مدد کرنا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنا. اب اس میں بھی پتہ کیا ہوتا ہے, بڑی پیاری بات مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی والد صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک لاجک ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا, ڈھال ہو جاتا ہے, اثر کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے نا, تو بتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی. وہ ٹور, وہ کر و فر, وہ جاہو جلال, آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی. انسان اپنے آپ کو حقیر, عاجز محسوس کرتا. اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنے کا. روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کر لوں گا, غریب تو پورا سال ہی بھوکا ہوتا ہے. اس میں بھی ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں, سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے, اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں. پھر سحری اور افطار کے درمیان 4 بار اور کھانا ہے کیونکہ بھائی کل روزہ رکھنا ہے. کچھ دوستوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے. ارے روزے بھی رکھے اور وزن کیسے بڑھ گیا؟ زیادہ کھایا نا. آپ دیکھ لیں 5-6 رمضان بعد تراویح میں آپ کو کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ہمارے تو افطار کے واجبات میں سے سموسے ہیں, پکوڑے ہیں, اس کے بدلے تو لگتا ہے افطار ہی نہیں ہوتا. وہ 5-6 چیزیں تو ضروری ہیں. اب روز تیل کی آئٹم کھائیں گے تو گلا خراب ہونا ہے. 10-15 رمضان کے بعد ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ادھر جناب وومٹنگ کی اور ڈائریا کی اور اس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ ہر چیز کھانی ہے, زیادہ کھانی ہے, اس لیے نہیں آیا رمضان. اچھا, جو حکمت تھی بھوکا رہنے کی وہ بھوک ہی نہیں لگتی. اچھا, کچھ ایسے جو سوتے ہی رہتے ہیں, اللہ معاف کرے, ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا سحری کر کے سوتے, افطار میں اٹھتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے خارا در میں تو ایک جملہ سنا تھا, ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ کہتے ہیں بھوپو ٹو بھوپو روزہ رکھتے ہیں. تو پہلے بھوپو بچتا تھا نا سحری ختم ہونے کا اور افطار کا, بولا بھوپو کر سن کے سو گئے, اب اگلے بھوپو پہ اٹھیں گے. اللہ اکبر, یہ کون سا روزہ ہے کہ تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں یار, روزہ رکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, معاذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں. سنا ہے کیا کر رہے ہیں ہم رمضان کے ساتھ؟ یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا. ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر, بچا کے رکھ. بولتا نہیں, میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے, تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو, کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا, قید کر دیا. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا, جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر, زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق دینے آتا ہے رمضان. مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. ایک بات آج یاد کر لیجیے, ویسے تو میرے آقا علیہ السلام جو فرمائے حق ہے, مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا ایمفسائز کیا, تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا. کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا, ہاں یہ بتا دوں, ₹1,00,000 میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا. لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں. السلام علیکم ناظرین,
اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔